نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رکوع نمبر 6 چھٹے پارے کا چھٹا رکوع۔ یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اذا جب تم اٹھو تم الی الصلاۃ نماز کی طرف، الی طرف الصلاۃ نماز کی طرف، فاغسلوا تو تم دھو لو، فاغسل فا تو اغسل یعنی دھو لو، تم دھو لو، کیونکہ یہ امر کا صیغہ نا، اس لیے امر کے صیغے میں تم کا معنی جو ہے بیچ میں ہی آتا ہے۔ وجوہکم اپنے چہروں کو، وجوہ وجہ ان کی جمع، کم اپنے، وجوہکم اپنے چہروں کو، و ایدیکم اپنے ہاتھوں کو، الی مرافقی کوہنیوں تک، وامسحوا اور مسح کرو، برؤوسکم اپنے سروں کا، و ارجلکم اپنے پاؤں کا، الی الکعبین ٹخنوں تک، وَإِنْ اگر کنتم ہو تم جنوباً جنابت میں، فطہروا تو تم غسل کرو، فا تو طہر یعنی پاک کرو یا دھو لو، وَإِنْ اور اگر کنتم ہو تم مرضی مریض، او یا علی سفرٍ سفر میں، او یا جاء آیا ہو، احد کوئی ایک، منکم تم میں سے، من سے کم تم میں سے، من الغائط قضائے حاجت سے، او یا لامستم مباشرت کی ہو تم نے، النساء عورتوں سے، فلم پھر نہ، فا پھر لم نہ، تاجدو تم پاؤ، ماءً پانی، فتیمموا تو تم تیمم کر لو، صعیداً مٹی سے، طیباً پاک، فامسحوا سو مسح کر لو، بوجوہکم اپنے چہروں کا، وایدیکم اپنے ہاتھوں پر، منہ اس سے، ما نہیں، یریدو ارادہ رکھتا، اللہ اللہ تعالیٰ، لیجعل کہ وہ کرے، علیکم تم پر، من حرجٍ کوئی تنگی، ولیکن اور لیکن، یریدو وہ ارادہ رکھتا ہے، لیطہرکم کہ وہ پاک کرے تمہیں، ولیتم اور تاکہ وہ پوری کرے، نعمتہ نعمت اپنی، علیکم تم پر، لعلکم شاید کہ تم، تاکہ تم، تشکرون تم شکر ادا کرو، واذکروا اور تم یاد کرو، نعمت کو، اللہ تعالیٰ کی، علیکم اپنے اوپر، ومیثاقہ اور اس کے عہد کو، الذی وہ جو، واثقکم اس نے مضبوط باندھا تھا تم سے، بہ ساتھ اس کے، اس جب کلتم کہا تم نے، سمعنا سنا ہم نے، واطعنا اور مانا ہم نے، واتقوا اور تم ڈر جاؤ اللہ اللہ تعالیٰ سے، انا بلا شبہ اللہ اللہ تعالیٰ، علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں والی بات کو۔ یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے، کونوا تم بن جاؤ، قوامین خوب قائم ہونے رہنے والے، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، شہداء گواہی دینے والے، بالقسط ساتھ انصاف کے، ولا اور ہرگز نہ، یجرمنکم مجرم بنا دے تمہیں، شنآن دشمنی، قوم کسی قوم کی، علی اوپر، اللہ اس بات کے، نہ تعدلوا تم عدل کرو، اعدلوا تم عدل کرو، ہوا وہ، اقرب زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے لیے، لام سے یہ لی کے لیے، تقوی کے لیے، واتقوا تم ڈر جاؤ اللہ اللہ تعالیٰ سے، انا یقیناً اللہ اللہ تعالیٰ، خبیرم پوری طرح باخبر ہے، بما ساتھ اس کے، جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ وعدہ کیا ہے اللہ اللہ تعالیٰ نے، الذین ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور جنہوں نے کی یا عمل کیے، الصالحات نیک، لہم ان کے لیے، مغفرۃ بڑی بخشش ہے، واجر اور اجر ہے، عظیم بہت بڑا، والذین اور جن لوگوں نے، کفروا کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا انہوں نے، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک ایسے لوگ، اصحاب الجحیم دوزخ والے ہیں۔ یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے، اذکروا یاد کرو، نعمت اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، علیکم اپنے اوپر، اذ جب، ہم ارادہ کیا تھا، قوم کس لوگوں نے، ان یہ کہ، یبسطوا وہ بڑھائیں، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم ہاتھ اپنے،
فکفا پس چنانچہ اس اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ تعالیٰ نے روک دیا ایدیہم ان کے ہاتھوں کو انکم تم سے واتقوا اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے وعلی اللہ اور اللہ تعالیٰ پر فلیتوکل بس چاہیے یا لازم ہے کہ توکل کریں المؤمنون مومن. کم تم قاف واو میم فاغسلو ہاں غسل سے وجوہکم واو جیم ہاں فامسحو برؤوسکم را حمزہ سے وارجلکم کعبین ہاں کعبہ کہتے ہیں نا خانہ کعبہ کو ہے نا, تو یہ کعبین ٹخنوں کو بھی کعبہ کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی ابھرے ہوتے ہیں نا. خانہ کعبہ بھی جو ہے نا وہ ابھرا ہوا ہے مطلب اوپر کو بلند ہے, تو اسی یعنی ٹخنوں کو بھی اس لیے کعبین کہتے ہیں کعبہ. جنوباً فتحروا طہرا فتیمموا جامیم حرجن اس سے پہلے دیکھیں سواد وہ سعیدن سواد آئندان تشکرون واسقکم واو ساکاف اقربو ہاں قریبن قریب اور اقربو زیادہ قریب یہ اکبرو کے وزن پر ہے نا. خبیرن اذکرو ہما یبسطو فکفا ہاں کف کہتے ہیں روک دینا. کف یہ جو بازو پہ کف نہیں بناتے اس کو بھی کف کیوں کہتے ہیں, اسی لیے کہتے ہیں کف. فلیتوکل ہاں جی واو کاف لام المؤمنون. نمبر 6 کی تفسیر دیکھتے ہیں. آیت نمبر 6 ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو, اپنے سروں کو مسح کرو, اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو, اور اگر تم جنابت میں ہو تو غسل کر لو. اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو تو تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو, پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو. سو اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اس سے مسح کر لو. اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں رکھتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے, لیکن وہ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری کر دے, تاکہ تم شکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا, یہاں پہ کس سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ؟ ایمان والوں سے, یعنی ایمان لے آئے, اب اللہ تعالیٰ کا حکم بھی مانو. حکم کیا ہے؟ اذا قمتم الی الصلاۃ, جب تم نماز کے لیے اٹھو, یعنی جب تم نے نماز کی نیت کر لی ہو, کرنے کے لیے وضو کرنے کی نیت کی ہو. تو اسلام میں نماز کی کیا اہمیت ہے؟ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے, نماز اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, نماز اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا ہے, ایک دعا ہے, آنکھوں اور دل کی تازگی ہے.
اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے اور ملاقات کے انسان پر بے حد اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس لیے اسلام وہ ساری رکاوٹیں مشکلات دور کرتا ہے جو نماز کے راستے میں ہو۔ تو نماز کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ نماز کے لیے وضو۔ نماز کے لیے وضو کا حکم کیوں ہے؟ وضو میں نیت واجب ہے، ٹھیک ہے، یعنی وضو کرنے سے پہلے آپ کی نیت کیا ہو رہی ہے کہ میں نماز کے لیے وضو کرنے لگی ہوں۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے۔ نماز کی صحت کے لیے طہارت شرط ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کے لیے اٹھتے وقت طہارت کا حکم دیا۔ اصولی طور پر جو حکم جو ہے وہ واجب ہے۔ طہارت نماز کا وقت داخل ہونے پر واجب نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو صرف اس وقت واجب ہوتی ہے جب نماز پڑھنے کا ارادہ کیا جائے۔ ہر وہ نماز جس پر الصلاۃ کا اطلاق کیا جائے، مثلا فرض، نفلی، فرض کفایہ، نماز جنازہ وغیرہ، ہر قسم کی نماز کے لیے طہارت فرض ہے۔ یہاں تک کہ بہت سے اہل علم کے نزدیک مجرد سجدہ، مثلا سجدہ تلاوت، سجدہ شکر کے لیے بھی طہارت ضروری ہے۔ تو اس میں کیا حکم دیا گیا طہارت کے لیے؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تو اپنے چہروں کو دھو لو، یعنی یہ وضو کا طریقہ ہے کہ اس میں اپنے چہرے کو دھونے کا حکم ہے۔ چہرے کا صرف سامنے کا حصہ شامل ہے، یعنی سر کے بالوں کی حدود سے لے کر طول میں جبڑوں کے نیچے ٹھوڑی تک، اور عرض میں ایک کان سے دوسرے کان کی کلی تک، اور ناک میں پانی ڈالنا چہرے کے دھونے میں شامل ہے۔ یہ سنت ہے۔ چہرے پر اگے ہوئے بال بھی چہرے میں داخل ہیں، اگر زیادہ گھنے نہیں تو تمام جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر داڑھی گھنی ہو تو اوپر سے دھونا کافی ہے۔ داڑھی کے بالوں میں حلال کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ کی ایک جماعت سے یہ حدیث آئی ہے کہ اس کا کوئی وضو نہیں ہے جس نے وضو پر اللہ کا نام نہ لیا ہو۔ تو اس آیت میں وضو کے فرائض پھر کتنے ہوئے؟ پہلا چہرہ دھونا، دوسرا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تو اپنے چہروں کو دھو لو، یعنی چہرہ دھونا فرض ہے۔ دوسرا دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا، تیسرا سر کا مسح کرنا، چوتھا دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو، یعنی دوسرا فرض دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا۔ یہ واجب اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک کہ کونیوں کو پوری طرح دھویا نہ جائے گا۔ تو یہ بازو صرف مالک کی بڑائی کے لیے جھکے اور اٹھیں، تو ان بازوؤں سے صرف اپنے رب کی مرضی کے کام کیے جائے، اس لیے بازو کو دھوتے ہوئے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کو مسح کرنا۔ اب تیسرا کیا ہے؟ مسح کرنا، یعنی وضو کا تیسرا فرض سر پر مسح کرنے کا حکم ہے۔ پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ سر کا مسح دونوں ہاتھوں سے کیا جائے یا ایک ہاتھ سے کسی کپڑے سے کیا جائے یا لکڑی وغیرہ سے، جیسے بھی کیا جائے کفایت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسح کا الاطلاق حکم دیا ہے، کسی وصف سے مقید نہیں کیا۔ پر یہ جو چیز ہے مسح کے اطلاق پر دلالت کرتی ہے، یعنی کسی بھی چیز سے مسح ہو سکتا ہے۔ تو وضو میں سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ اگر ہاتھوں کے ساتھ سر پر مسح کرنے کی بجائے سر کو دھو لیا جائے تو یہ کفایت نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے وہ کام نہیں کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو کیا حکم دیا؟ فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کو مسح کر لو، یعنی آگے سر کے مسح کے لیے اپنے ہاتھ آگے گدی تک، یعنی آگے سے لے کر یہ آگے جہاں سے سر سے بال شروع ہوتے ہیں اور پیچھے سر کی گدی تک، پھر وہاں سے آگے کو لائیں گے جہاں تک شروع کیا تھا، پھر کانوں کا مسح کریں گے۔ اگر سر پر پگڑی ہو تو مسح پھر کیسے ہوگا؟ اگر سر پہ پگڑی ہو تو سنت رسول کے مطابق اس پر بھی موزوں کی طرح مسح کیا جا سکتا ہے، جیسے موزے اتارے بغیر مسح ہوتا ہے اسی طرح۔ سر کا مسح کرتے وقت کیا ذہن میں رکھیں؟ انسانی سوچ کا منبع و مرکز انسان کا دماغ ہے۔ شیطان انسانوں کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، ذہن شیطان کی ہماجگاہ بنا رہتا ہے۔ وضو کے درمیان مسح سوچ کر پاک کرنے کے عمل کا اظہار کرتا ہے۔ مسح کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میں اپنے دماغ سے شیطان کی نجاست کو نکال رہی ہوں، آئندہ اس نجاست کو اندر نہیں آنے دینا۔ تو کانوں کا مسح کرتے وقت کیا ذہن میں رکھیں؟
سماعت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن کھلے کانوں کے اندر ہر آواز جگہ بنا سکتی ہے۔ کان جھوٹ سنتے ہیں، غیبت سنتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، گپ شپ سنتے ہیں۔ ایسے کان لے کر رب سے ملاقات کیسے کریں؟ مسح کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے اس کان سے جو برائی کے کام کیے وہ سب دھل رہے ہیں، اور آئندہ برائی کے کام نہ کرنے کا عہد کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک، یعنی وضو کا چوتھا فرض کیا ہے؟ وضو میں پاؤں کا مسح نہیں بلکہ غسل ہے۔ پاؤں دھونے سے حدیث ثابت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ معظمہ سے واپس ہوئے، چلتے چلتے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، راستہ میں ایک جگہ پانی ملا تو لوگ جلدی سے آگے بڑھ گئے۔ ہم جب ان کے پاس پہنچے تو وہاں تو دیکھا کہ ان کی ایڑیاں ظاہر ہو رہی ہیں جن کو پانی نہیں پہنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے جو دوزخ کی آگ کی صورت میں ظاہر ہو گئی، اچھی طرح پانی پہنچاؤ۔ اگر پاؤں میں موزے پہنے ہو تو اس پر مسح درست ہے، یعنی اگر وضو کر کے موزے پہنے ہیں تو پھر مسح کیا جا سکتا ہے، اگر وضو کے بغیر ہے تو پھر نہیں ہو سکتا۔ پاؤں دھوتے وقت کیا ذہن میں ہونا چاہیے کہ پاؤں نہ ہو تو حرکت ممکن نہیں۔ رب کی عطا کردہ ہمارے یہ پاؤں اٹھتے ہیں تو ہماری اپنی مرضی کے ساتھ ایسے کاموں کے لیے کہ جن سے رب ناراض ہو جائے۔ وضو کرتے ہوئے ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ پاؤں رب کی دی ہوئی نعمت ہے، ان کو ایسی سمت میں اٹھانا ہے جس سے رب کی رضا حاصل ہو، اور ان پاؤں پر چل کر جو گناہ کیے آئندہ ان پاؤں کو گناہوں کی راہ پر نہیں لے جانا۔ تو وضو کا مکمل طریقہ ہمران عثمان رضی اللہ عنہ کے مولا نے خبر دی کہ انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے ہمران سے پانی کا برتن مانگا اور لے کر پہلے اپنی ہتھیلیوں پر 3 مرتبہ پانی ڈالا، یعنی اپنے ہاتھ دھوئے، پھر پانی لے کر کلی کی، ناک صاف کیا، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا، کونیوں تک 3 بار ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی لے کر ٹخنوں تک 3 مرتبہ اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص میری طرح ایسا وضو کرے پھر 2 رکعت پڑھے تو جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اپنے نفس سے بات کرنا کیا ہے؟ دل میں کوئی خیال نہ آئے، ہم سوچوں میں گم ہو جاتے ہیں نا۔ تو وضو کے اعضاء کو ترتیب سے دھونے کا حکم ہے، ہر نماز کے وقت وضو کا حکم ہے، تاکہ یعنی تجدید وضو کا حکم ہے، اور یعنی نئے وضو کا حکم ہے ہر نماز کے وقت تاکہ حکم کو پورا کیا جا سکے۔ وضو کی فضیلت کیا ہے اگر دیکھی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ مومن جب وضو کرتا ہے تو چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں جس کی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھوں کے گناہ گر جاتے ہیں جن کو اس کے ہاتھوں نے پکڑا تھا۔ اسی طرح جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جن کی طرف وہ چل کر گیا تھا، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے صاف ہو کر نکلتا ہے۔ تو کیا وضو کے بغیر نماز قبول ہوتی ہے؟ پاکیزگی کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حدث کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ دوبارہ وضو نہ کرے۔ کیا کرے جو شخص حدث پخانہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اے لوگو جو ایمان لائے تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اپنے ہاتھوں کو دھو لو۔ حلال رزق و پاکیزہ عورتوں کے احکامات کے بعد نماز اور اس کے لیے طہارت کے حکم کا بیان، اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ تذکرہ محض اتفاقاً نہیں ہے۔ حلال رزق پاکیزہ عورتوں کے احکامات کے بعد نماز اس کے لیے طہارت کے بیان میں بڑی حکمت ہے۔ حلال رزق کے پاک ہونے اور پاک دامن عورتوں سے نکاح کے احکامات جو کہ معاشرتی زندگی سے متعلق ہیں، اس کے بعد نماز جو کہ روحانی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور اس کے لیے وضو کا ذکر کیا گیا جو کہ جسمانی طہارت کا ذریعہ ہے۔ اس کے تذکرے سے انسان کی زندگی میں پاکیزگی اپنے کمال تک جا پہنچتی ہے۔ اس سے یہ سمجھانا بھی مطلوب ہے کہ طہارت اور نماز کے احکامات بھی اسی طرح دین کا حصہ ہیں جیسے کھانے
شکار، نکاح، حلال و حرام اور جنگ و امن میں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے احکامات ہیں۔ تو اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے یہ سب معاملات ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اور اگر تم جنابت میں ہو اور غسل تو غسل کر لو۔ یعنی جنبی کو اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے جس سے سوتے یا جاگتے منی خارج ہوئی ہو، یا اس نے مجامت کی ہو خواہ منی کا انزال نہ ہوا ہو، جسے یاد آ جائے کہ اسے احتلام ہوا ہے مگر کپڑوں پر منی کے نشانات موجود نہ ہو تو اس پر غسل کرنا واجب نہیں، کیونکہ جنابت محقق نہیں ہوتی۔ فَطَهَّرُوا، تو غسل کر لو، یعنی پورا بدن پانی سے دھو لو۔ جنابت کی حال میں غسل کا حکم دیا گیا۔ غسل جنابت میں تمام بدن کا دھونا واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طہارت حاصل کرنے کو بدن کے کسی ایک حصے کے ساتھ مخصوص کرنے کی بجائے تمام بدن کی طرف مضاف کیا۔ تو جنابت کی حالت میں بالوں کو اندر یا باہر سے دھونے کا حکم ہے۔ طہارت کے حصول کے وقت حدث اصغر سے بھی طہارت حاصل ہو جاتی ہے، اس کے لیے اس کی نیت کر لینا کافی ہے۔ پھر وہ تمام بدن پر پانی بہائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف پاکیزگی حاصل کرنے کا ذکر کیا ہے اور وضو لوٹانے کا ذکر نہیں فرمایا، یعنی لیکن یہ بات اس وقت صحیح ہوگی جب سنت کے مطابق غسل جنابت کیا جائے، اور وہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں، پھر شرمگاہ کو بائیں ہاتھ سے دھو کر اس ہاتھ کو مٹی یا صابن وغیرہ سے دھویا جائے، پھر وضو کیا جائے، اور سر پر مسح کرنے کی بجائے 3 بار سر پر پانی ڈالا جائے، پھر سارے بدن پر پانی ڈال کر غسل کیا جائے، پھر آخر میں جگہ بدل کر پیر دھوئیں۔ اس طرح غسل جنابت کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، بشرطے دوران غسل شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اسی طرح وضو کرتے جیسا نماز کے لیے آپ وضو کیا کرتے تھے، پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے، اسے بالوں کی جڑوں کا حلال کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو سر پر ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی بہا لیتے۔ تو جنابت کی وجہ سے کیا کچھ ممنوع کیوں ہو جاتا ہے؟ قرآن پڑھنا ممنوع ہو جاتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنابت کے علاوہ ہر حالت میں قرآن پڑھاتے تھے۔ مساجد میں داخل ہونا، قرآن پاک میں فرمایا وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، اور نہ جنبی حالت میں نماز کے قریب جاؤ مگر راستے سے گزرتے ہوئے، یعنی اگر راستہ ہی مسجد کے اندر سے ہے تو وہ گزر سکتے ہیں، لیکن ویسے جنابت کی حالت میں مسجد میں نہیں بیٹھنا۔ نماز پڑھنا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا، اے لوگوں جو ایمان لائے تو نماز کے قریب ہی نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ تم کہتے ہو، نہ ہی جنابت کی حالت میں مگر راستہ عبور کرنے والے ہو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ یعنی اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنابت کی حالت میں نہ نماز پڑھی جا سکتی ہے نہ ہی مسجد میں جایا جا سکتا ہے۔ قرآن کو ہاتھ لگانا بھی منع ہے، لا یمسہ الا المطہرون، جسے پاک کیے گئے فرشتوں کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ فَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ یعنی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ اس احسان کا ذکر ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے تیمم مشروع فرمایا۔ تیمم کے جواز کے اسباب میں ایک سبب ایسا مرض ہے جس میں پانی کے استعمال سے ضرر پہنچتا ہو، یعنی اگر وہ مریض ہے اور پانی کا استعمال کرے گا تو اس کو مزید نقصان پہنچے گا، اس صورت میں بھی تیمم جائز ہے۔ یا سفر کی حالت میں، یعنی پانی نہ ملے سفر کی حالت میں تو تب بھی کیا کیا جا سکتا ہے؟ تیمم جائز ہے۔ یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا، یعنی پیشاب پخانے کے راستوں میں سے کوئی چیز باہر نکلے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسے میں اگر پانی نہ ملے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟
تیمم، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، یعنی لذت اور شہوت سے عورت کے بدن کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسے میں پانی نہ ملے تو تیمم جائز ہے۔ فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ، یعنی وضو اور غسل کے لیے پانی نہ ملے تو کیا کیا جا سکتا ہے، یعنی غسل بھی اس سے ہو سکتا ہے تیمم سے۔ تیمم کی صحت پانی کے نہ ہونے کے ساتھ مشروط ہے، پانی مل جائے تو خواہ انسان نماز کے اندر تیمم باطل ہو جاتا ہے، یعنی اگر فرض کرے پانی مل گیا ہے تو اگر نماز بھی پڑھ رہا ہے تو کیا ہوگا، اس کا تیمم ختم۔ فتیمموا، تو تیمم کرو، یعنی ارادہ کرو، تیمم میں نیت ضروری ہے۔ سعیداً طیباً، یعنی پاک مٹی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک مٹی مسلمان کے لیے وضو کا کام کرتی ہے، چاہے وہ 10 سال پانی نہ پائے۔ پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم مباح ہے۔ نجس مٹی سے تیمم نہیں ہوتا کیونکہ یہ پاک نہیں بلکہ ناپاک ہے۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، سو اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اس سے مسح کر لو، یعنی تیمم میں سے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کرنا کافی ہے۔ تیمم میں ترتیب اسی طرح شرط ہے جیسے وضو میں شرط ہے، حدث اکبر حدث اصغر دونوں لاحق ہو، تیمم کرتے ہوئے دونوں سے طہارت کی نیت کر لیں تو تیمم ہو جائے گا۔ تیمم میں مسح ہاتھ سے یا کسی اور چیز سے جائز ہے۔ یہ وجوہکم تمام چہرے کو شامل ہے، تمام چہرے کا مسح واجب ہے، البتہ اسے منہ اور ناک کے اندر مٹی داخل کرنا اور بالوں کی جڑوں تک مسح کرنا مستثنیٰ ہے، یعنی وہ نہیں ہے اس میں۔ ہاتھوں کا مسح صرف ہاتھ اور کلائی کے جوڑ تک ہے، کیونکہ ہاتھ کا اطلاق صرف گٹے تک ہوتا ہے، یعنی یہاں تک ہے یہ گٹا۔ اگر کونیوں تک ہاتھوں پر مسح تیمم کے لیے شرط ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس شرط سے مقید فرما دیتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وضو میں مقید فرمایا۔ تو تیمم کا طریقہ کیا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ کو عمار رضی اللہ کا عمر بن خطاب رضی اللہ کے سامنے یہ قول معلوم نہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا، سفر میں مجھے غسل کی ضرورت ہوگی لیکن پانی نہ ملا، اس لیے میں مٹی میں جانور کی طرح لوٹ پوٹ ہو گیا، پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے صرف اتنا ہی کافی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر ایک مرتبہ مارا، پھر ان کو جھاڑ کر بائیں ہاتھ سے دانے کی پشت کو مل لیا، پھر بائیں ہاتھ کا داہنے ہاتھ سے مسح کیا، پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے کا مسح کیا۔ آئی سمجھ کیسے؟ پہلے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کو، ہاں، پھر بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کو اور پھر منہ پہ مسح کر لیا۔ تو تیمم کے فرائض کیا ہیں؟ نیت کرنا، مٹی کا پاک ہونا، ایک بار دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مارنا، چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کو مسح کرنا۔ تیمم کب ٹوٹ جاتا ہے؟ وہ سارے کام جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ پانی مل جانے پر، خواہ نماز کے دوران ملے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد پانی ملے تو نماز کا دہرانا ضروری نہیں ہے، یعنی اگر نماز پڑھ چکے ہیں تو تب پانی ملے تو پھر نماز کا دہرانا ضروری نہیں ہے۔ تیمم سے کون سے کام مباح ہوتے ہیں؟ نماز پڑھنا، طواف، قرآن کو ہاتھ لگانا، تلاوت قرآن، مسجد میں ٹھہرنا۔ تو اس آیت کے شان نزول کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر غزہ بن مطلق میں تھے کہ جب ہم مقام بیدہ یا ذات الحبیش میں پہنچے تو میرا ایک ہار گم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش میں وہیں ٹھہر گئے اور لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہر گئے، لیکن وہاں کہیں قریب پانی نہ تھا۔ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ہے، کہا کہ عائشہ نے کیا کام کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگوں کو ٹھہرا دیا اور پانی بھی کہیں قریب نہیں ہے اور نہ ہی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر میری ران پر رکھے ہوئے سو رہے تھے، فرمانے لگے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگوں کو روک لیا، حالانکہ قریب کہیں پانی بھی نہیں ہے اور نہ لوگوں کے پاس ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ والد ماجد مجھ پر بہت خفا ہوئے اور اللہ نے جو چاہا انہوں نے مجھے کہا اور اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں کچوکے لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا، اس وجہ سے میں حرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھے تو پانی کا یہ پتہ تک پانی کچھ بھی نہ ملا، بس اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری، لوگوں نے تیمم کیا۔ اس پر اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے آل ابی بکر، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، پھر ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا، ہار اس کے نیچے سے مل گیا، یعنی اس اونٹ کے نیچے ہی ہار پڑا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ یہ آیات نازل فرمانی تھی تو اس وقت ہار ہی نہیں مل رہا تھا،
یہ بخاری کی 334 نمبر حدیث ہے. سمجھ آئیے اس حدیث کی؟ وضو، غسل اور تیمم کے احکامات میں کیا حکمت ہے؟ جسمانی روحانی صفائی کا حصول اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے ضروری ہے. اگرچہ پابندی میں بڑی آزمائش ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مشقت میں ڈالنے کے لیے عائد نہیں کی، انسانوں کو پاکیزہ بنانے کے لیے عائد کیا. وضو اور غسل سے روحانی جسمانی پاکیزگی ملتی ہے، اور اگر پانی نہ ملے تو تیمم سے پاکیزگی نصیب ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ناروا پابندیاں اور سخت قید کو ختم کیا. یہودیوں کے یہاں طہارت کے معاملات میں سخت پابندیاں تھیں، تیمم کا ان کے ہاں کوئی تصور نہیں تھا. کوئی شخص پانی نہ ملنے پر عبادت نہیں کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرمائی. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم، میں یہی حکمت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیمم کے ذریعے بطور انعام طہارت عطا فرما رہے تاکہ مسلمان شکر کریں. آگے اسی آیت میں فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم، اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں رکھتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے لیکن وہ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں پاک کرے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو احکام ہمارے لیے مشروع فرمائے ان میں ہمارے لیے کوئی حرج، کوئی مشقت، کوئی تنگی نہیں رکھی. یہ اس کی بندوں پر بے پائے رحمت ہے تاکہ وہ ان کو پاک کرے، ان پر اپنی نعمت کا اتمام کرے. نماز کے لیے طہارت یا تیمم کے حکم سے مقصود بندوں کو تکلیف اور تنگی میں ڈالنا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہ سے پاک کرنا، اپنی نعمت کو ان پر تمام کرنا چاہتا ہے. وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَہِّرَکُم، لیکن وہ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں پاک کرے. یعنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ ہمیں پاک کرے. اس نے پانی اور مٹی سے ظاہری بدن کی طہارت اور خالص توبہ اور توحید کے ذریعے سے حاصل ہونے والی باطنی طہارت کی تکمیل کی ہے. تیمم کی طہارت میں اگرچہ وہ نظافت اور طہارت نہیں ہوتی جس کا حس اور مشاہدے کے ذریعے ادراک ہو سکتا ہے، تاہم اس میں معنوی طہارت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے پیدا ہوتی ہے. یعنی اگر ہم سوچیں کہ یہ مٹی سے جو ہم طہارت کر رہے ہیں تو یہ طہارت نہیں ہے، یعنی ہمارا دل قبول نہیں کرتا، لیکن اس میں اللہ کا حکم ہے، اللہ کی اطاعت ہے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یا تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے طہارت کے ذریعے اسلام کی نعمت کی تکمیل کی. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر شکر گزاری اور ان سے محبت تب پروان چڑھتی ہے جب بندہ طہارت اور شریعت کے احکامات پر تدبر کرے اور اپنے علم اور معرفت میں اضافے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے. نمبر 7 ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، اس کے عہد کو بھی جو اس نے تم سے مضبوط باندھا تھا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا. اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جو بلا شبہ اللہ تعالیٰ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت سے مراد یہاں پہ دین اسلام رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یعنی اپنے اوپر نعمت کو یاد کرو. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دیا کہ اس کے انعامات کا دل اور زبان سے تذکرہ کیا جائے. تذکرے سے شکر اور محبت کا دائیہ پیدا ہوتا ہے، اور مومن کا دل اللہ تعالیٰ کے احسانات کو پہچان کر اس کی محبت سے بھر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے دینی انعامات کے تذکرے سے نفس کی خود پسندی ختم ہوتی ہے. نعمت اسلام کا تذکرہ دراصل اسلام کے احکامات کا تذکرہ ہے، اور نعمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ دراصل سنتوں کا تذکرہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور سنت رسول کی حکمتوں کا تذکرہ مختلف مواقع پر مجالس میں، خصوصی نشستوں میں، تعلیمی اداروں میں، کاروباری مقامات پر اور دوستوں کی مجالس میں، گھروں میں، اہل خاندان میں، ہر جگہ ملتا ہے. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور اس کے عہد کو بھی جو اس نے تم سے مضبوط باندھا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کے عہد کو یاد کرو جو اس نے تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت اور پیروی پر، آپ کی امداد اور آنت پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ماننے اور اپنانے پر، اور آپ کی طرف سے اس کی تبلیغ کرنے پر لیا تھا.
اسلام لاتے وقت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے وقت مسلمان کہتا تھا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم آپ کی بات مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ ہم آپ کی بات سن کر ان پر عمل کریں گے، خواہ ہمیں اچھی معلوم ہو یا بری، خواہ ہم پر دوسروں کی ترجیح ہی کیوں نہ دی جائے، اور خلیفہ سے خلافت میں جھگڑا نہ کریں گے۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ عہد یہودیوں کو یاد دلایا گیا کہ تم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا، ان کے مقدس دین کی اطاعت کا عہد و پیمان لیا جا چکا ہے، پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس کل تم سمیعنا واطعنا، اور جب تم نے کہا تھا ہم نے سنا ہم نے مانا، یعنی زبان سے کیا ہوا عہد نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ اطاعت بھی ہے، یعنی ہم نے اللہ کے حکم کو سن لیا، قبول کر لیا۔ یہ ظاہری اور باطنی تمام شرعی کام کو شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کے ذریعے جو دعوت دی اسے ہم نے قبول کر لیا۔ اب جن پر عمل پیرا ہونے کا حکم ہے اس پر عمل کریں گے، اور جن سے روکا گیا ان سے رکیں گے۔ ایمان والے یہ عہد یاد رکھتے ہیں کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسے پورا کرنے کی حرص رکھتے ہیں۔ واتقوا اللہ، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے یہاں پہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھو، اپنے تمام حالات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرواتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ جب یہ شعور انسان کے دل میں آ جاتا ہے، جو خیالات کہ تمہارے دل میں بھی آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، اور جو راز تمہارے سینے میں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، تو پھر انسان جو ہے خفیہ طور پر بھی کبھی گناہ نہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا خوف دلایا تمہارے دلوں سے، جو بھی فعل سرزد ہوا جس سے کوئی اور واقف ہو سکتا ہے، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وہ ایمان ہو یا شک، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، یعنی کسی کوئی واقف ہو یا نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اس کے لیے اخلاص، اس کو راضی کرنے کی فکر، اس کی محبت، اس سے امید، اس پر توکل، اس کا تقوی، اس کی آیات پر تفکر کو ہی رکھو، لیکن اس کی ناراضگی کے ہر کام سے بچ جاؤ، جیسے خواہشات محبت اور وہ تمام افعال جیسے بدگمانی، حسد، کینہ، نافرمانی کے خیالات سے دل کو پاک کرو اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے علیم بذات سے دور ہونے کا شعور اس لیے دلایا تاکہ لوگ دل سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ آیت نمبر 8 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، جو بھی تم عمل کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو یہاں پہ کس سے مخاطب ہوا جا رہا ہے؟ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان لیا، اب اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو، یعنی ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ تعالیٰ کے لیے خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، یعنی انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے کے لیے کھڑے ہونے والے بن جاؤ۔ تمہاری ظاہری باطنی حرکات قیام انصاف میں نشاط محسوس کریں، اور یہ قیام عدل دنیاوی اغراض کی خاطر نہ ہو بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو، یعنی عدل تمہارا مقصد ہو، تمہارا اقوال و افعال میں کسی قسم کی افراط و تفریط نہ ہو، اور تم قریب ہو، بعید ہو، دوست ہو، دشمن ہو، سب کے ساتھ عدل و انصاف کرو، لوگوں کے لیے اور شہرت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے حق پر قائم رہو، اور ظلم سے نہیں بلکہ انصاف سے گواہ بنو۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کوئی چیز ہبہ کی، ان سے میری ماں عمرہ بنت رواحہ نے کہا میں اس وقت تک راضی نہیں جب تک اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لوں۔ آخر کار میرے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنے ہر بچے کو اس جیسا گفٹ ہبہ کیا؟ بولے نہیں۔ فرمایا اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد میں برابری کرو، اور فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ یعنی یہ کیا ظلم تھا ان کا؟ اولاد میں برابری نہیں کی، یعنی ایک بچے کو ہبہ کر رہے تھے لیکن باقی بچوں کو نہیں ہبہ کیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ آخرکار والد محترم نے گھر آ کر وہ جو چیز ان کو دی تھی ان سے واپس لے لی۔ قوامین للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے خوب قائم رہنے والے، انصاف کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو جائیں، انصاف کے سوا ہر شے چھوڑ دیں۔ شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جائے، یعنی ایمان کا تقاضا ہے کہ انصاف کے قیام کے لیے جس سہارے کی ضرورت ہے وہ سہارا بن جائے۔ تو تقویٰ سے دین میں ساری نیکیاں پھوٹتی ہیں۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل ہی نہ کرو، یعنی قوم سے کینہ، بغض، عداوت تمہیں عدل سے نہ روکے۔ عدل کرو، خواہ دوست ہو یا دشمن ہو، اپنا ہو یا پرایا، ادنا ہو یا اعلیٰ۔ جن کے پاس عدل کا کوئی تصور نہیں ان جیسے کام نہ کرنا، دوست ہو یا دشمن ہو، گواہی حق کی بنیاد پر دینا۔ اگر کوئی حق بات کہے تو اسے قبول کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ، عدل کرو یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، یعنی عدل تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اگر عدل کی خواہش کرو گے تو یہ دلوں کے تقوی کے قریب ہے۔ عدل مکمل ہوگا تو تقوی بھی مکمل ہوگا۔ تقوی ہی وہ کسوٹی ہے جس کی وجہ سے دشمن کے معاملے میں بھی انسان کا تعصب یعنی انسان تعصب کا شکار نہیں ہوتا، عدل کرتا ہے، اور عدل تقوی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو بھی تم عمل کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ اللہ کا ڈر اسی یقین سے پیدا ہوتا ہے کہ جس سے ہمارا معاملہ ہے وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وہ چھوٹے بڑے اچھے برے تمام اعمال کی آخرت میں جزا دے گا۔ آیت نمبر 9 ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کن لوگوں سے کیا؟ ایمان والوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا اقرار کیا، رسولوں کا اقرار کیا، اور جو کچھ رسول ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس لے کر آئے، اس کے بعد انہوں نے نیک عمل بھی کیے، واجبات مستحبات پر عمل پیرا بھی ہوئے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، تو ان کے لیے بڑی بخشش بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی جو ایمان لے کر آئے اور پھر ایمان لانے کے بعد عمل بھی نیک کیے تو اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی مغفرت ان کے لیے رکھی، اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ تو مغفرت کی امید، اجر عظیم کا وعدہ مومن کو اپنے طرز عمل پر اطمینان دیتا ہے۔ آیت نمبر 10 ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ایسے لوگ دوزخ والے ہیں۔ یعنی حق کا انکار کرنے والے، ان آیات کا کفر کرنے والے، حالانکہ ان آیات نے حق کو بیان کیا۔ تو کافروں کو دوزخ نصیب ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے جس میں ظلم کا کوئی شائبہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ عادل ہے، حکیم ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ تو کفر کرنے والے، انکار کرنے والے اپنے لیے جہنم کا راستہ کھول دیتے ہیں۔ کفر کرنے والے جھٹلا کر اپنے راستے میں خود رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں، ان کے لیے جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں رہ جاتا، وہ جہنم کے ساتھ لازم اور ملزوم رہیں گے۔ آیت نمبر 11 ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ تمہاری طرف اپنا ہاتھ بڑھائیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔
اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، پس لازم ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے اپنی عظیم نعمتوں کا ذکر کرنے کا مطالبہ کیا۔ نعمت اللہ علیکم، یعنی اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو۔ اس سے مراد دشمنوں کا قتل، ان کے شہروں کو فتح کرنا، ان کا غلام بنانا، ان سے مال غنیمت حاصل کرنا اور باغیوں کے شر سے بچانا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا یہاں پہ اعتراف کرنے کا مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے ہاتھوں کو روکا، ان کی سازشوں سے آپ لوگوں کو بچایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کی مدد ہے، اس لیے مومنوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ان کی عبادت، اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ اِذ ہم قوم، جب کچھ لوگوں نے یعنی یہودیوں نے ارادہ کیا تھا، کیا ارادہ کیا تھا؟ یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ تمہاری طرف سے اپنے ہاتھ بڑھائیں۔ ان سب کے ہاتھ آگے بڑھے، قریب تھا کہ وہ پکڑ لیتے۔ وکف ایدیہم عنکم، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، ان کے ہاتھوں کو روک دیا، آگے بڑھنے سے، تمہاری طرف آنے سے روک دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذہنوں میں زندہ کیا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک منزل میں اترے، لوگ ادھر ادھر سایہ دار درختوں کی تلاش میں لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اتار کر ایک درخت پر لٹکا دیے۔ ایک عرابی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی، اسے کھینچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اب بتا کہ مجھ سے تجھے کون بچا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ۔ اس نے پھر یہی سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ کے جواب کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آواز دی، جب وہ آگے ان سے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ عرابی اس وقت بھی موجود تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی بدلہ نہ لیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس سے مراد بنو نذیر کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے چکی کا پاٹ قلعے کے اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر گرانا چاہا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عامری لوگوں کی دیت کے لینے کے لیے ان کے پاس گئے تھے، تو ان شریروں نے عمرو بن مجاز بن کعب کو اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے کھڑا کر کے باتوں میں مشغول کر لیں گے تو اوپر سے یہ پھینک دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی تمام کر دیا جائے گا۔ لیکن راستے میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شرارتوں، ان کی خباثت سے آگاہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے وہیں سے پلٹ گئے۔ اسی کا ذکر اس آیت میں آتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے انہوں نے قتل کرنے کی نعوذ باللہ جو ہے کوششیں کی، اور اس میں ایک یہ بھی واقعہ ہے۔ تو اتنا بڑا حادثہ ہے، لیکن تمہیں دشمنی کو ختم کر دینا چاہیے، غصہ ختم کر دینا چاہیے تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی یہ تربیت کی کہ حالانکہ یہ بہت بڑے حادثے ہیں، ہر جگہ جگہ آپ لوگوں کو مارنے کی کوشش کی گئی، کہ اس کے باوجود غصہ نہیں کرنا، غصے کو ختم کرنا ہے، تمہارے دل مطمئن ہو کہ تم ٹھنڈے دل سے سوچو، یقین رکھو اللہ تعالیٰ نگران ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غصے سے اطمینان کی طرف لا کر، سنجیدگی کی طرف لا کر، نرمی کی طرف لا کر ضبط نفس کی تربیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ضبط نفس کے ذریعے سے دلوں کو رواداری کی طرف موڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رواداری کے ذریعے عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے تسلی دلائی کہ تمہاری طرف بڑھنے والے ہاتھوں کو میں روک رہا ہوں۔ جو مومن اطمینان سے اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر کاربند ہو جاتا ہے۔ واتقوا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اپنا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا یہاں پہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا تقوی، اس سے ثواب کی امید پر اطاعت کے کام کرو، اس کے عذابوں کے خوف اور سے نواہی سے اجتناب کرو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، پس لازم ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ پر توکل کرے۔ یعنی مومنوں کو اپنے دینی اور دنیاوی معاملات میں کس پر توکل کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر۔ جو لوگ اپنی تدبیروں، اپنی قوت، اپنے وسائل پر بھروسہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں کر سکتے۔ ہر کسی کا توکل اس کے ایمان کے مطابق ہوتا ہے، یہ دل کی عبادات میں ہے جس پر سب کا اتفاق ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔